السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ، معاون معلم، ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جس سبق کو نصابی ادارے نے اس کتاب میں شامل کیا ہے، تو آئیے آج ہم اس سبق کو پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا متن حاضر کریں، پہلی بات کے عنوان سے کچھ جان لیتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ عزیز طلباء، ہم سب جانتے ہیں کہ جب سلطنت مغلیہ کو زوال آیا تو اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کر لیا، اور تجارت کے بہانے آئے ہوئے انگریز دھیرے دھیرے اپنے پنجے ہندوستان کی سرزمین میں گاڑنے لگے اور یہاں کے حکمراں بن بیٹھے۔ لہٰذا اس وقت بھی جب انگریز اپنی چالیں چل کر ہندوستان پر قابض ہونے کے ارادے ظاہر کر رہے تھے، اس وقت مختلف علاقوں سے ہندوستان کے جانبازوں نے ان سے لڑائی لڑی، ان سے مقابلہ کیا اور ان کا بائیکاٹ کیا، ان کی مخالفت کی، لیکن انگریز اس کے اندر برابر بھڑتے رہے، لڑتے رہے اور اپنے مقصد میں آخرکار کامیاب ہوئے۔ انگریزوں سے ہاتھا پائی کرنے والوں میں، انگریزوں سے لڑنے والوں میں 1757 عیسوی میں سراج الدولہ اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کے نام نامی قابل ذکر ہیں کہ ان دو شہسواروں نے، ان دو بہادروں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، لیکن انگریز آخرکار اپنی چال میں کامیاب ہوئے اور ہندوستان پر قابض ہوئے۔ لیکن ہندوستان بھر کی عوام کے اندر سے مخالفت کی چنگاریاں موقع بموقع اٹھتی رہیں۔ آخرکار 1857 کا انقلاب کھڑا ہوا، لیکن وہ انقلاب بھی انگریزوں نے پسپا کرنے میں اپنے آپ کو کامیاب ٹھہرا لیا۔ لہٰذا 1857 کی جنگ ناکام ثابت ہوئی، لیکن انگریزوں کی مخالفت کا سلسلہ عوام کے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ انگریزوں سے دشمنی کی چنگاری دھیرے دھیرے ہندوستانی عوام میں بھڑک رہی تھی، لہٰذا کئی تحریکیں وجود میں آئیں۔ انہی تحریکوں میں ایک مشہور و معروف تحریک کا ذکر ہوا ہے، جس تحریک کو ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے۔ ریشمی رومال تحریک کے بانی مولانا محمود الحسن صاحب نے اس تحریک کو خفیہ طور پر چلانے میں اپنا رول ادا کیا، اپنا کردار ادا کیا، لہٰذا پورے ہندوستان میں ایسے سرخیل پیدا کیے اس تحریک کے ذریعے کہ خفیہ طور پر انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے میں، انگریزوں کو پسپا کرنے میں، انگریزوں کو شکست دینے میں اور انگریزوں کا جینا حرام کرنے میں اس تحریک نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ لہٰذا اس تحریک کے چلتے مولانا کو کافی مظالم کا سامنا انگریزوں کی طرف سے کرنا پڑا۔ تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں ہم اس سبق کے اندر آج پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا متن حاصل کرتے ہیں۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو یہاں آنے کے بعد یہاں کا قدرت سے مالا مال نظارہ اور یہاں کے خزانے اور یہاں پر موجود قدرتی دولتوں کو دیکھ کر انگریزوں کی رال ٹپکنے لگی اور
انگریزوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں کے حکمراں اندرونی طور پر بڑے کمزور ہو چکے تھے، لہٰذا خانہ جنگی میں مبتلا تھے، عوام کی کوئی فکر کرنے والا نہیں تھا۔ ایسے حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے یہاں کی سیاست میں مداخلت کی اور حکمرانی کی طرف اپنی پیش قدمی کو بڑھایا، لہٰذا اس کی مخالفت بھی بڑے پیمانے پر ہوئی اور اس کے لیے کئی ہندوستانی جانبازوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں تک دی، لہٰذا جو بھی انگریزوں کے مقابلے پہ آتا، انگریز ان کو پسپا کرنے کے لیے ان پہ مظالم ڈھاتے، ان کے گھر بار لوٹے جاتے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا اور کئی ہزار لوگوں کو اس کے چلتے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ لہٰذا انہی مجاہدین آزادی کی فہرست میں سر فہرست مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جن کو شیخ الہند کا لقب عطا کیا گیا، لہٰذا آج ہم انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، مولانا محمود الحسن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ مولانا محمود الحسن صاحب کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد ذوالفقار علی یہ بریلی ہی میں ملازمت کیا کرتے تھے، لہٰذا ملازمت کے سلسلے میں بریلی ہی میں آپ مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنی تعلیم حاصل کی اور مولانا محمود الحسن صاحب پہلے شاگرد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، لہٰذا 1875 عیسوی میں انہیں 25 روپے ماہوار کے طور پر تدریس کا فریضہ انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا اسی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور چلتے چلتے آپ صدر مدرس بن گئے اور پھر آگے ہوا یہ کہ آپ شیخ الحدیث کہلائے، حدیث کے استاذوں کے شیخ کہلائے، باس کہلائے۔ آگے دیکھیں، اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن صاحب جب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اسی وقت میں انہی حالات میں انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر جب بڑھ گیا تو اب انگریزوں نے یہاں کی عوام پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور خاص طور پر مسلمانوں پر اور خاص طور پر علماء کرام پر اپنے مظالم کا جب انہوں نے تانتا لگا دیا تو مولانا محمود الحسن صاحب بھی اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کے لیے زمینی سطح پر اپنا کام شروع کر دیا۔ لہٰذا نوجوانوں کی ذہن سازی انگریزوں کے خلاف کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور انقلابی جذبہ نوجوانوں کے اندر بیدار کرنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ لہٰذا ایک ٹیم ان کی تیار ہو گئی اور خود مولانا محمود الحسن صاحب بھی انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ جب انگریزوں کے مظالم بڑھنے لگے تو مولانا محمود الحسن صاحب کی بے چینی بھی بڑھنے لگی کہ انگریزوں کو ملک سے نکال دینا آج وقت کا تقاضا ہے، یہ ان کے سمجھ میں آ چکا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کمر کس لی اور ملک کو آزاد کرانے کا انہوں نے تہیہ کر لیا۔ لہٰذا اس کام میں مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں ان کے ساتھی رہے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے تختے کو پلٹنے کا ایک مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا کہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہی انگریزوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے ہم انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کا پلان بنایا، اس بات کا منصوبہ بنایا کہ ہم انگریزوں کو ہتھیاروں کے ساتھ لڑیں گے اور لڑ کر ایک دن ان کو ہندوستان وطن سے ضرور ہم باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا
اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کیں ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے جب یہ دیکھا کہ دوسری عالمی جنگ کا جو ہے رن پڑا ہوا ہے اور دوسری عالمی جنگ ساری دنیا بھر کے اندر جو ہے گھماسان سے لڑی جا رہی ہے، 1915 عیسوی کی بات بتائی گئی ہے کہ جرمنی اور ترکی دوسری عالمی جنگ کے اندر برطانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور برطانیہ بھی اس وقت جو ہے جنگ میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا ہندوستان کی طرف سے برطانیہ کی اور انگریزوں کی جو توجہ تھی وہ کچھ حد تک ہٹی ہوئی تھی، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا محمود الحسن صاحب نے مولانا عبید اللہ سندھی کو تیار کیا، اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ ہم انگریزوں کی اس بے توجہی کے عالم میں ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی تحریک کو اور تیز کریں تاکہ انگریزوں سے پیچھا چھڑانے میں ہم کامیاب ہو سکیں، کسی بھی صورت میں جو ہے انگریزوں سے ہم آزاد ہو جائیں، اپنی مملکت کو آزاد کرا لیں۔ اس مقصد سے مولانا عبید اللہ سندھی کو مولانا محمود الحسن صاحب نے کابل بھیجا اور ان سے ہدایت کی کہ وہاں جا کر آپ افغانستان اور آزاد قبائل کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ آپ جو ہے ترکوں کی حمایت کریں۔ لہٰذا مولانا عبید اللہ سندھی تو افغانستان چلے گئے اور خود مولانا محمود الحسن صاحب حجاز کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس وقت حجاز میں غالب پاشا نامی ایک شخص جو ہے ترکوں کا گورنر مقرر تھا۔ ان گورنر صاحب کے پاس سلطنت ترکیہ، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، اس سلطنت سے جو ہے کچھ خطوط ملے ہیں جس میں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی حمایت لکھی گئی تھی، اور اس معاملے میں اگر جہاد کرنا پڑے تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ساتھ جہاد میں بالکل دیں گے۔ اس طرح سے ترکی سلطنت کی جانب سے بھروسہ دلایا گیا تھا۔ لہٰذا وہ خطوط مولانا کے ہاتھ جب لگے ہیں تو مولانا نے ان خطوط کو ایک ریشمی کپڑے کے اوپر نقل کیا اور اس کو نقل کر کے ہندوستان روانہ کیا، ایک صندوق کے اندر رکھ کر۔ اب وہ ریشمی کپڑے کے اوپر نقل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انگریزوں کے جاسوس جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے تھے اور آنے جانے والوں کے سامان کی تلاشی لی جاتی تھی، اور وہاں اگر کچھ خفیہ دستاویز پائی جاتی تو اس آنے والے کو سزا کا مستحق ٹھہرا کر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، زور زبردستی کی جاتی تھی۔ لہٰذا مولانا محمود الحسن صاحب نے خفیہ طور پر ریشمی رومال کو تحریر کے لیے خط کے طور پہ اپنایا، اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ انگریزوں کی خفیہ ایجنسیوں سے آپ جو ہے اپنے پروپیگنڈوں کو، اپنے منصوبوں کو جو ہے چھپائے رکھیں اور ملک کو آزادی دلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ لہٰذا اس تحریک کا نام اس تاریخ سے جو ہے ریشمی رومال تحریک پڑ گیا۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے، اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مولانا محمود الحسن صاحب نے خفیہ طور پر ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی، اور اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو یقین تھا
کہ ہم جو ہے جنگ آزادی کو بالکل جیت جائیں گے اور انگریزوں سے ایک نہ ایک دن ہمارا پیچھا ضرور چھوٹ جائے گا اور ہم اپنے ملک عظیم کو ضرور انگریزوں کے چنگل سے چھڑا لیں گے۔ اس وقت بہت ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم جو ہے جنگی سامان اور اسلحہ جو ہے حاصل کریں، لہٰذا اس کام کے لیے مولانا نے 1915 میں حجاز کا سفر کیا اور وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے قبائلی علاقوں تک جو ہے پہنچنا چاہتے تھے کہ دوران سفر ہی انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا، اور انگریزوں نے گرفتار کر کے پہلے انہیں مصر پہنچایا گیا اور وہاں سے مالٹا لے جا کر جو ہے انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ بحر روم کے اندر ایک جزیرہ ہے جس کو مالٹا کہا جاتا ہے، اور اس جزیرے کے اندر ایک قلعہ ہے جو جیل نما ہے، لہٰذا انگریز اپنے حکومت میں بغاوت کرنے والوں کو وہاں لے جا کر جو ہے بند کر دیتے تھے اور ان کے اوپر مظالم جو ہے ڈھائے جاتے تھے۔ لہٰذا مالٹا کی جیل کے اندر مولانا محمود الحسن صاحب کو انگریزوں نے نظر بند کر دیا، جس کی وجہ سے مولانا کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے، یعنی مالٹا میں قید کیے جانے والے، جس کا نام اسیر مالٹا جو ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا مولانا کو 8 جون 1920 عیسوی میں ممبئی پہنچا کر رہا بھی کر دیا گیا۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد جب وہ رہا ہوئے اور ممبئی پہنچے تو ممبئی میں آنے کے بعد تمام مذاہب کے لوگ جو ہے مولانا کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر مولانا کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد بھی انہوں نے جو ہے اپنی سرگرمیوں میں پورا زور لگایا اور سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا دہلی میں آ کر۔ آج جو جامعہ ملیہ اسلامیہ نام کی یونیورسٹی ہے اور بڑی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے دہلی کے اندر، اس ادارے کی سنگ بنیاد مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے دست مبارک سے رکھی اور اس کو وہاں پر قائم کیا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا، کیونکہ مولانا محمود الحسن صاحب کی ملک کو آزادی دلانے کے لیے تڑپ، امنگ اور جذبہ اور ولولہ، یہ ساری چیزیں جو ہے تاریخ بالکل فراموش نہیں کر سکتی، لہٰذا تاریخ میں بالکل سنہرے لفظوں میں لکھی جانے والی سرگرمیاں مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے رول، اپنے کردار، اپنے کارناموں کے ذریعے سے ادا کی ہیں۔ لہٰذا حکومت ہند نے بھی آزادی کے بعد مولانا محمود الحسن صاحب کے ریشمی رومال تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر، 100 سال کی برسی کے موقع پر مولانا محمود الحسن صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا، جو کہ ریشمی رومال آندولن کے نام سے، ریشمی رومال تحریک کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آخرکار ایک مجاہد اور زندہ ولولہ، اپنے جذبے کے ساتھ جینے والا اور ہر گام اپنے وطن کو دشمنوں سے آزاد کرانے کی فکر رکھنے والا اور دور دراز کا سفر کر کے ملک کو آزادی دلانے کے لیے ٹیم تیار کرنے والا، اسلحہ جمع کرنے والا جو شیر اور بڑا مجاہد آزادی، جن کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کہا جاتا ہے، آخرکار 70 سال کی عمر میں 30 نومبر 1920 عیسوی کو آپ جو ہے دار فانی سے کوچ کر گئے، آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، وہ مولانا جن کو شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، جن کے کارنامے دینی، دنیاوی، سیاسی، علمی اور خاص طور پہ فوجی حکمت عملیوں پر مبنی ایسے کارنامے مولانا کے ہیں کہ جن کو جو ہے گنانا وقت طلب ہے، لہٰذا ایسی شخصیت اس دنیا سے 30 نومبر 1920 عیسوی کو جو ہے 70 سال کی عمر میں دار فانی سے چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی جو ہے قبر میں جنت کے باغ اور جنت کی کھڑکیاں جو ہے کھول دے، اس دعا کے ساتھ عزیز طلبہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ مولانا کی زندگی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو دیگر جو ہے کتابوں کے ذریعے سے بھی، دوسری کتابوں کے ذریعے سے بھی مفصل ان کی زندگی کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کے کارناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا تحریک ریشمی رومال نام کی ایک کتاب بھی جو ہے چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کو بھی ہم پڑھ کر اس تحریک کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے اس کے معنی و اشارات کو بھی سمجھیں، ذہن نشین کریں اور آخر میں دی ہوئی مشق حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔